الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے حاضر ہو کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا، تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ درود پاک کا ورد کرتا رہے۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم میں سے بہت ساروں کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ یہ جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی خدمت کر لو تو یہی جنت میں جانے کے لیے کافی، یہ راضی ہو جائیں، اور اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو پھر جہنم میں جانے کے لیے کوئی اور عمل کی حاجت نہیں، انہی کی نافرمانی جہنم میں لے جائے گی۔ تو خدا را جن کے ماں باپ حیات ہیں کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں۔ جن کے ماں باپ چلے گئے نا ان کو بڑے یاد آتے ہیں، اب بعد میں بڑا خیال آتا ہے کہ میں نے اور ٹائم دینا تھا، میں نے اور خدمت کرنی تھی، میں نے اور ان سے محبت کرنی تھی اور ان سے دعائیں لینی، پھر چانس نہیں ملتا۔ اب کئی لوگ ہیں جن کو ماں باپ سے ملنے کے لیے قبر پہ جانا پڑتا ہے، جب خوشی کا موقع آتا ہے تب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، جب کوئی تکلیف آتی ہے جب بھی ماں باپ یاد آتے ہیں، نیا گھر لو تو ماں باپ یاد آتے ہیں، نئی گاڑی لے تو ماں باپ یاد آتے ہیں، کتنے خوش ہوتے تھے، کتنی دعائیں دیتے تھے، ہیں تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ یاد آتے ہیں کہ پریشانی میں ماں کی گود میں بیٹھ کر، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر سر رکھ کے عرض کرتا تھا کہ ماں تکلیف میں ہوں، تو سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کہتی بیٹے گھبرانا نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا، میں دعا کروں گی۔ باپ کہتا تھا بیٹا میں ہوں، پریشان مت ہونا، مگر وہ سب چلے گئے، اور اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اب یہ خیال آتا تو میں ان سب کو کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات، بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے گھر میں وہ ہستیاں ہیں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو ایک بار دیکھے اسے حج مبرور کا ثواب دیا جاتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، 100 بار کوئی دیکھے، وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار بھی کوئی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ اچھا یہ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے، تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، قدم پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، اپنے پیسے ان پر خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، ان کے لیے دوائی لانا، ان کی دل جوئی کرنا، صرف محبت سے دیکھنے پر جب حج کا ثواب ہے تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور جس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے نا، بیسیکلی وہ بڑا لکی ہے کہ خدمت کا موقع تو اب ملے گا نا، ساری زندگی تو ماں باپ نے خدمت کی ہماری، ہم چھوٹے تھے کھانا کھلایا، پیسے دیے، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، کاروبار نوکری جو بھی ضرورت تھی ماں باپ نے کی، اپنے پیٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا۔ اب جب وہ بوڑھے ہوئے، دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریئیکٹ، ارے اب موقع آیا ہے تمہیں کچھ ریوارڈ حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، اور اب بندہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، ابو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بار بار دوائی لینے، بار بار ہاسپٹل۔ نہیں میرے بیٹے اسلامی، بھاگ جاگ گئے تمہارے، نصیب جاگ گئے۔ ایسے بھی ماں باپ ہیں کہ جو خدمت کرتے ہی چلے گئے، بچوں کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ ارے جس کو موقع ملا وہ خوش نصیب ہے کہ اب لے لو دعائیں، اب حاصل کر لو، اور یقین مانیے ہمارے پیسوں کا نصیب ہے اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو۔ ہاں یہ کبھی نہ سوچنا یہ میرا، یہ ماں باپ کا، ارے سب کچھ ہمارا ماں باپ کا ہے، ہم دنیا میں آئے انہی کے سبب ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ تو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کے ماں باپ موجود ہیں، دعائیں لو، اور اگر ان کے ہوتے ہوئے جنت نہ ملی نا تو دیر از نو ادر آپشن، پھر ہلاکت ہی ہے، کیونکہ نبی پاک نے اس دعا پر آمین کہا ہے۔
کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت اسے جنت میں نہ پہنچائے وہ بھی ہلاک ہو جائے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے, ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا, سبحان اللہ, کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اے ابن آدم, حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا, یعنی کم نہیں ہونا, اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی, باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا, نفسا نفسی کا دور ہوگا, ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, پھر خرچ کرنے میں سوچیں. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے, رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے, اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکوٰۃ دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. نیکی کا کام آ گیا ہے, زکوٰۃ دے چکے, ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکوٰۃ اگلے سال آنا, ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے, ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے, تم بھی دیے جاؤ, اللہ اور عطا فرمائے گا. ایک بات آج یاد کر لیجیے, ویسے تو میرے آقا علیہ السلام جو فرمائے حق ہے, مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا انفسائز کیا, تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا, ہاں یہ بتا دوں, لاکھ روپے میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئی, ختم ہو گئی. عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے. یہ تم بیج ڈالو اللہ فصل عطا فرمائے گا, ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے. ایک بندے کے بارے میں مولانا رکی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر, بچا کے رکھ. بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, ماشاء اللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے, تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو, کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا, قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا, جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر, زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق لینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. تو ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے, پر اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے. آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں, بات کریں, دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 8, 7, 8, 10% نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7, 8, 10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں. نہیں دیتے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے, ذہن ہی نہیں ہوتا. بس تھوڑے بہت دے دیے, اتنے دے دو بس, کسی کی شادی کرا دی, کسی کا یہ کر دیا, ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار, اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے.
حالانکہ پورے سال میں ایک بار، وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا، ہے تو 2.5%، لیکن